الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ واہل سنتہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی اطرتہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج درس نمبر 19 میں آپ کا خیر مقدم استقبال کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس توفیق سے نوازا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم 18 درس مکمل کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آج درس نمبر 19 آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ درس نمبر 19 سے نئی فصل شروع ہو رہی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گزرے ہوئے دروس میں ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں کہ وہ مردان غیب جو تھا، جو بزرگ تھے، اللہ کے ولی تھے، وہ ان کے پاس آ چکے، اور بجائے حاجبان کے بادشاہ خود وہ اللہ کے ولی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک خادم کی طرح ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ میرا معشوق تو باندی نہ تھی، دراصل میرے معشوق تو آپ ہیں، اور یہ دنیا میں ایک کام سے دوسرا کام نکلتا ہے، اور اسی طرح ایک کام سے دوسرا کام نکلا اور آپ سے ملاقات ہو گئی۔ ہم نے طویل واقعہ الحمدللہ ابھی تک پڑھا ہے، وہی واقعے کا کنٹینیوشن چل رہا ہے۔ مزید آپ اس واقعے کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اوپر جو لنک دی گئی ہے، اس لنک پر آپ کلک کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو تمام دروس جو ابھی تک 18 ہو چکے ہیں وہ آپ کو دکھ جائیں گے۔ آج کی جو فصل ہے اس میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس کی سرخی انہوں نے باندھی ہے، درخواستاً توفیق رعایت ادب و قامت بے ادبی، رعایت ادب کی توفیق کی خواہش اور بے ادبی کی مذمت۔ چونکہ اب بزرگ کی بارگاہ میں جو بادشاہ پیش ہوا ہے، شہ بجائے حاجمان در پیش رفت، بجائے خادموں کے بادشاہ خود خادم بن کے اللہ کے ولی کا استقبال کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بھی کہتا ہے، اے مراد تو مصطفیٰ منشو عمر، تو میرے لیے مصطفیٰ کی طرح ہے اور میں تیرے لیے عمر کی طرح ہوں۔ یہاں میں نے آپ کو گزرے ہوئے درس میں بتلایا، یہ مصطفیٰ سے مراد یہاں پہ قطب وقت ہے، اور عمر سے مراد یہاں پہ وزیر ہے۔ اب چونکہ یہ بادشاہ کا جو ادب تھا، یہ دیکھنے کے بعد لوگوں کے ذہن میں کہیں بات یہ پیدا نہ ہو جائے کہ بھئی بادشاہ ہو کے ادب میں ٹھہر گیا۔ ادب ایک بہت بڑی دولت ہے۔ مولانا روم ادب کے متعلق اسی واقعے کے اندر یہ فرماتے ہیں، پہلا شعر ملاحظہ ہو، از خدا جو ایم توفیق ادب، بے ادب مہ روم ماندز
فضل رب مولانا فرماتے ہیں ہم خدا سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں، بے ادب اللہ کی مہربانی سے محروم رہتا ہے، کیونکہ بے ادب اللہ کی رحم سے، کرم سے، نوازش سے دور رہتا ہے۔ ہم اللہ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں۔ کہا گیا با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ حدیث مبارکہ میں کھانے کے، چلنے کے، پھرنے کے، بولنے کے، بیٹھنے کے، سر میں تیل لگانے کے، کنگھی کرنے کے، ہر چیز کے آداب احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روایت ابن ماجہ کی ہے، اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ حضور سے روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، اپنی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرو اور انہیں ادب سکھاؤ۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلَ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے لڑکے یعنی اولاد کو ادب سکھانا ایک سا صدقہ دینے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ادب کے متعلق ترمذی شریف میں بھی آیا، قال علیہ الصلاۃ والسلام ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن۔ فرمایا گیا، حضور نے فرمایا، حسن ادب سے بہتر کسی باپ نے اپنی اولاد کو تحفہ نہیں دیا۔ ادب ایک ایسی بڑی نعمت ہے جس کے متعلق صوفیاء کرام فرماتے ہیں، فرمایا کہ ادب کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ادب شریعت ہے، حدود اللہ میں قائم رہنا، اللہ نے جو حدود بتلائے اس کے تمام آداب کو ملحوظ رکھنا ایک ادب شریعت ہے۔ ایک ہے ادب خدمت، یعنی باوجود کثرت خدمت کے خدمت میں فنا ہو جانا۔ تیسرا ادب ہے ادب حق، وہ یہ کہ پہچانے اس چیز کو جو اپنے لیے ہے اور جو اللہ کے لیے ہے، یہ بھی ادب کی قسم بتلائی گئی۔ حضرت امام مالک کے مشہور شاگرد حضرت عبد الرحمن بن مہدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں امام مالک کے پاس 20 سال رہا، 18 سال میں نے ادب سیکھا اور 2 سال میں نے علم سیکھا۔ فرماتے ہیں کاش بہتر ہوتا کہ میں 20 سال بھی ادب ہی سیکھتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین کرام غور فرمائیے ادب کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ پھر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے بڑھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں بے ادب تن ہاں خود را داشت بات، بلکہ آتش در ہما فاق ذات۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں بے ادب نہ صرف اپنے آپ کو خراب کیا بلکہ اطراف عالم میں فتنہ و فساد کر کر آگ لگا دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ ایک بے ادب شخص کی بے ادبی دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی برائی کو دیکھے باوجود قدرت رکھنے کے منع نہ کرے، کیونکہ اس کی برائی سے ہم کو نقصان ہونے والا ہے۔ ایک شخص کی برائی سے پوری قوم کو، پوری ملت کو نقصان ہوتا ہے، تو ملت کو ہمیشہ چاہیے کہ اگر کوئی برائی دیکھے تو متحد ہو کے اس برائی کو روکے، کیونکہ برائی کو دیکھ کر نہ روکنا، نہ برا جاننا، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا، مسلم شریف کی روایت ہے، جو شخص بری بات کو دیکھے تو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکے، اگر قدرت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے۔ ہاتھ سے روکے کا یہ مطلب نہیں کہ لڑائی جھگڑا کرے، اسے روکے ہاتھ سے۔ اگر قدرت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے۔ زبان سے روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپس میں گالی گلوز کی جائے،
یہ مطلب قطعاً نہیں ہے، زبان سے روکے۔ اگر اس پر بھی قادر نہ ہو تو دل میں برا جانے۔ حضور نے اس کو کہا وَذَلِكَ عَضَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کی کمزوری میں سے ہے دل میں برا جاننا۔ گناہ وہ اب بے ادبی سے روکنے کی وجہ اور سبب یہی ہے کہ اس کا وبال پوری قوم پر ہوگا۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور نے فرمایا جب کسی قوم میں کوئی آدمی گناہ کرتا ہے اور لوگ اسے منع کر سکتے ہوں نہ کریں تو ضرور اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں مصیبتوں کو نازل فرمائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے فرمایا گیا الدین کلہ ادب، تمام دین اسلام تمام کا تمام ادب ہے۔ اس کے آگے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مائدے از آسماں در می رسید، بے شراو بی او بے گف تو شنید، مائدے از آسمان درمی رسید۔ فرماتے منہ سلوہ کا خوان آسمان سے بلا خرید و فروخت کے بغیر آیا کرتا، کچھ بلا خرید و فروخت کے بغیر آیا کرتا، کچھ سنے اور کہے کے بغیر آیا کرتا۔ اس شعر میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ منہ والسلوہ جو ہے بنی اسرائیل پر نازل ہوا۔ اس شعر میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا جا رہا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے بلا محنت و مشقت کے ان پر من، ایک روایت کے مطابق جو ترنجوں سے مشابہ سلوہ جو بٹیر کے پرندے تھے وہ آیا کرتے تھے، یہ دونوں نعمتیں ان پر خوان کی شکل میں نازل تھیں، لیکن اس قوم کے بے ادب کہہ اٹھے۔ مولانا انہوں نے جو کہا اس بات کو مولانا اپنے شعر میں نقل فرماتے ہیں درمیان قوم موسیٰ چند کس، بے ادب گفتند کو سی رو ادس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں چند ایسے اشخاص تھے جو بے ادب ہو کر بول اٹھے لہسن اور مسور کہاں ہیں؟ ان پر اللہ کی نعمتیں نازل ہو رہی ہیں، تیتر بٹیر کا گوشت آ رہا ہے، خوان آ رہا ہے آسمان سے بلا محنت و مشقت کے، مگر انہیں لہسن و پیاز کی پڑی ہوئی ہے، لہسن و مسور و پیاز کی پڑی ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں کہ اس آیت پاک سے مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فیض حاصل کیا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ میں ایک کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے۔ آپ کو مفہوم آیت سنا رہا ہوں اردو۔ آپ اپنے رب کے پاس دعا کی کریں اور کہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک پیاز، ککڑی، عدس، دالیں اور اللہ پاک جو ہے لہسن کو اگائے۔ یہ آیت پاک میں جو فوم یہاں کا جو لفظ ہے اسی سے مولانا نے کوثیر لیا ہے۔ فوم کے معنی لہسن کے بھی آتے ہیں، گیہوں کے بھی آتے ہیں اور روٹی اور چنا کے بھی آتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ نہیں چاہیے، ہم کو تو یہ چاہیے، لہسن چاہیے، پیاز چاہیے، ادرک چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان غذاؤں کو کہا ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، انہوں نے ایک چھوٹی چیز کے بدلے بہترین چیز کو چھوڑ دیا جو بہتر تھی، اللہ کی طرف سے آتی تھی۔
میں آپ سے یہاں پہ تھوڑا توقف کرتا ہوا یہ کہنا چاہوں گا کہ اکثر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی وظائف پڑھائے جاتے ہیں یا مبتدی کو جو تصوف کی راہ کا مسافر ہے ابتدا میں شامل ہوا، وظائف پڑھائے جاتے ہیں تو اس کے کھانوں پہ روک لگائی جاتی۔ اللہ و رسول نے جسے حلال قرار دیا اسے حرام نہیں کیا جا سکتا۔ اکثر لوگ یہ لفظ کہتے ہیں بھئی آپ وظیفے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ لہسن نہیں کھاتے، آپ پیاز نہیں کھاتے، آپ ادرک نہیں کھاتے، یہ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ تو ناظرین کرام یہ بات میں آپ سے بتلانا چاہوں گا کہ گردے میں جب پھتری آ جاتی ہے تو ٹماٹے اور پالک نہیں کھلایا جاتا۔ یہ اہل دل ہی بات کو سمجھتے ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں، اخیار ہی اس بات کو سمجھیں گے، اغیار تو نہیں سمجھ سکتے۔ انہیں پالک اور ٹماٹے نہیں کھلایا جاتا کیونکہ اس کی وجہ سے اس میں شدت بڑھ جاتی ہے۔ تو کچھ کھانے ایسے ہیں باوجود حلال ہونے کے ان کھانوں سے روکا جاتا ہے تاکہ ان کے اندر کثافت نہ آئے بلکہ حلاوت آ جائے، لطافت آ جائے، نرمی آ جائے۔ اسی کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں ترک جلالی اور ترک جمالی کہتے ہیں۔ یہ مخصوص اوراد و وظائف کے درمیان ترک جلالی و ترک جمالی کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ سفر کی 6، 7، 8 تاریخ میں عموماً حزب البحر کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، تو اس میں روزہ رکھا جاتا ہے، میٹھی چیز سے روٹی کھائی جاتی ہے، سحر میں بھی افطار میں بھی۔ اب مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اندر جو غذاؤں کے ذریعے کثافت پیدا ہوتی ہے وہ کثافت کو تبدیل کیا جائے۔ جب اس کے باطن لطافت کو حاصل کرنا شروع کر دے گا، ابتدا کر دے گا، آپ اسے مچھلی کھلائیے، مرغ کھلائیے، کیا کھلاتے ہیں کھلائیے، پہلے اس پر آپ فتح حاصل کر لیجیے، اپنے باطن پر، اپنے نفس پر فتح حاصل کر لیجیے۔ اس کے بعد آپ اسے جو کھلانا چاہتے ہیں بالکل کھلا سکتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو فرمایا کہ انہوں نے ادنا چیز کے بدلے، اسی سے ہی صوفیاء کرام یہ دلیل دیتے ہیں، ہوا ادنا بالذی ہوا خیر۔ یہ جتنی چیزوں کا ذکر آیا ہے کہ انہوں نے پیاز مانگی، انہوں نے دال مانگی، انہوں نے ککڑی مانگی، انہوں نے یہ جو چیزیں تمام چیزیں مانگی ہیں، وہ اللہ پاک خود فرما رہا ہے کہ ہوا ادنا بالذی ہوا خیر۔ تو وہ ادنا چیزیں جو مانگی انہوں نے، اب اس کے بعد یہ ہوا، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں منقطع شد خان و نانظر آسمان، ماند رنجے زرع بیلو داسمان۔ اس بے ادبی کے سوال کے سبب خوان و کھانا آسمان سے آنا بند ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب قسمت میں کاشتکاری، پھوڑا اور درانتی کی مشقت رہ گئی۔ زرع و بیلو داسماں۔ نان و خوان یہاں پہ جو شعر میں استعمال کیا گیا ہے مجازن منہ و سلویٰ کو اس شعر میں کہا جا رہا ہے، اور ان سے فرمایا گیا جب ان کے پاس کاشتکاری کا مزاج پیدا ہو گیا، انہوں نے پیاز اور لہسن اور دالوں کو مانگ لیا، اللہ نے فرمایا اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا شہر میں جاؤ، وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت و مسکینی ڈال دی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں باز عیسیٰ چون شفاعت کر دہا خواہ فرستا
دو غنیمت برتباہ۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، یہ تو بند ہو گیا خوان و نان آنا، من و سلوہ آنا بند ہو گیا، سفارش کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خوان بھیجا اور مفت بھیجا، یعنی کوئی مشقت نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی کام نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے جو دعا کی تھی قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 114، اللہ پاک فرماتا ہے، قرآن میں ذکر فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرین وآیۃ منک۔ حضرت عیسیٰ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے مائدہ نازل فرما تاکہ ہمارے پہلے والوں کے لیے اور آخر والوں کے لیے عید بن جائے اور یہ تیری طرف سے نشانی ہو جائے۔ اب مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی آگے فرماتے ہیں، مائدے از آسما شد آئیدے، چونکہ گفتن ذل علینا مائدے، فرمایا گیا چونکہ گفتن ذل علینا مائدے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب حضرت عیسیٰ نے دعا کی الہی ہم پر خوان نازل فرما، مائدہ آسما شد آئیدے، تو کیا ہوا؟ چونکہ گفتن ذل علینا مائدے، تو پھر آسمان سے خوان آنے لگا۔ اب پھر یہاں کیا ہوا؟ آگے مولانا روم فرما رہے ہیں اب دعا نبی اللہ کی قبول ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے پہلے دعا کی، خوان آنا شروع ہوا، پھر انہوں نے دعا کروا کر کہا کہ بھائی اب ہم یہ ایک کھانے پر اکتفا نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ پر اللہ جو نازل فرما رہا تھا منا و سلویٰ، انہوں نے دعا کروا کر کہا کہ ایک کھانے پر ہم اکتفا نہیں کر سکتے، ہم کو ککڑی چاہیے، پیاز چاہیے، دالیں چاہیے اور لہسن چاہیے۔ اب پھر اس کے بعد وہ خوان آنا بند ہو گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اب پھر خوان کا نزول ہونا شروع ہو گیا۔ اب پھر یہاں پہ کیا ہوا؟ مولانا فرماتے ہیں باز گستاخاں ادب بگذاشتن، چون گدایاں ذلہ برداشتن، لیکن گستاخوں نے پھر کیا کیا؟ ادب کو ترک کر دیا، بھکاریوں کی طرح بچا کچا کھانا اٹھا کر رکھنا شروع کر دیا۔ چون گدایاں ذلہ برداشتن، یعنی ان کا رکھنا بے ادبی تھا۔ روز آنا خوان، انہیں ایک معاملہ یہ تھا کہ ان کو روز آنا خوان آنے پر یقین نہیں تھا، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی آپ لوگ اپنی امت سے فرمایا کہ اس کو کھانے کو اٹھا کر نہ رکھا جائے، جب ہی ختم کر دیا جائے، بچا کچا کھانا خیرات کر دیا جائے، لیکن انہوں نے یقین نہیں تھا کل کا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کل خوان آئے گا کیا نہیں آئے گا، اٹھا کر رکھنا شروع کر دیا۔ چنانچہ بلا ضرورت مال جمع کرنے کے متعلق مشکاۃ شریف کی روایت بھی آپ کے سامنے گوش گزار کر دوں کہ فرزند آدم تیرا ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنا تیرے حق میں اچھا ہے، اور اس کو بند رکھنا یعنی مال کو محفوظ کر لینا۔ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی فضول خرچہ کرے، آدمی فضول خرچہ کرے۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ ساری فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اب مال کو محفوظ کر لینا تیرے لیے برا ہے، اور بقدر ضرورت یا کفایت روکنے میں تجھ پر کوئی ملامت نہیں کی جائے گی، اور خرچ کرنا اپنے اہل و عیال سے شروع کرو۔
مال جو اللہ تعالی ہم کو دیتا ہے سب سے پہلے اپنے افراد خاندان، اپنی اہل و عیال سے خرچ کیا جائے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اپنے مال کو خرچ کرو اللہ کی محبت میں سب سے پہلے قرابت داروں پر۔ اس کے بعد فرمایا گیا قرآن مجید میں وَالْيَتَامَى، یتیموں پر۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ تو سب سے پہلے جو ہمارے مال کے حقدار ہیں وہ ہمارے قرابت دار ہیں، اور اپنی اہل و عیال کے لیے کچھ پیسہ محفوظ کر لینا اس کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ ان کے لیے یا ان کے ترکے میں ان کے لیے گھر چھوڑنا اس کی اجازت دیتی ہے۔ بلا ضرورت اتنا مال جمع کر لینا کہ آپ کے قریب میں رشتہ دار پریشان ہیں، دوست پریشان ہیں، احباب پریشان ہیں، ان کی مدد نہ کرنا بخالت کو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سخیوں کو پسند فرماتا ہے۔ فرمایا گیا السخی حبیب اللہ الا عاصیا، سخی اللہ کا دوست ہے اگرچہ کہ گناہ گار ہو، اور بخیل اللہ کا دشمن ہے، فرمایا الا عابدا، اگرچہ کہ عبادت گزار ہو۔ پھر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، آج کے درس کا آخری شعر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کرد عیسیٰ لا بعیشاں راکعیں، دائی مستو کم نگردد از زمین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو نرمی سے کہا کہ یہ خوان ہمیشہ آنے والا ہے اور زمین سے کم نہ ہوگا۔ مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ نے اپنی امت سے فرمایا تھا کہ یہ خوان ہمیشہ آئے گا، اس کو بچا کچا، اس کا جو کچھ بھی رہے گا وہ خیرات کر دیا کرو، جمع نہ کرو، لیکن انہوں نے نہ سنا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، جس نے یہ منہ دیا ہے کھانے کو، دانت جس نے دیے ہیں چبانے کو، کیا وہ کھانے کو پھر نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ بالیقین دے گا۔ جب رب کائنات نے ہمیں پیدا فرمایا تو ہمارے قسمت کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا۔ کسی بزرگ نے فرمایا کاش کہ انسانوں میں پرندوں کی طرح اگر توکل پیدا ہو جائے تو وہ مقام ولایت پر فائز ہو جائیں۔ چونکہ پرندے جب نکلتے ہیں تو انہیں یہ معلوم نہیں رہتا کہ کھانا کہاں ملے گا، کس جا ملے گا، کون سا ملے گا، کتنا ملے گا، مگر وہ اللہ کے بھروسے اپنے گھروں سے نکل جاتے ہیں۔ مگر اس خدا کی شان، اس وحدہ لا شریک کی شان، اس رب العالمین کی شان ہے کہ وہ جب ان پرندوں کو اپنے گھروں کو لوٹاتا ہے، اپنے گھونسلوں پر لوٹاتا ہے تو وہ پیٹ بھر کر لوٹتے ہیں۔ ناظرین کرام، بندے کے اندر اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ ہونا چاہیے۔ اور ایک بات، توکل کے یہ معنی نہیں کہ بغیر کسب کے آپ بیٹھ جائیں، نہیں، کسب بھی شرط ہے۔ کسب کریں، اللہ کی ذات پر توکل کریں، یقیناً اللہ کی ذات دینے والی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو یہ بات بھی طے ہو جاتی ہے کہ مولا سونے سے پہلے پیٹ بھر کھانا عطا فرمائے گا۔ یہ اس کی شان ہے۔ وہ رب المسلمین نہیں صرف، بلکہ وہ رب العالمین ہے۔ نباتات کو، چرندوں کو، پرندوں کو، انسانوں کو، ہر قسم کی مخلوقات کو غذا بھی دیتا ہے، صحت سے بھی نوازتا ہے، حیات سے بھی نوازتا ہے۔ وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے باوجود ان کی امت نے کھانے کو جمع کیا اور خیرات نہ کیا، تو اب اس کے آگے کیا ہوا انشاءاللہ تعالی درس نمبر 20 میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس کے تسلسل کو پیش کیا جائے گا۔ آپ میرے حق میں دعائیں کرتے رہیں، میں آپ کی حق میں دعائیں کرتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین، یہ جو درس دیا گیا ہے مولا، سننے والوں سے زیادہ کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے قلوب کو مصفا فرما دے، ہمارے قلوب میں تیرے محبوبین کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ یا الہ العالمین، ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما،
ہمیں مولا ہمارے سجدوں میں تڑپ عطا فرما، ہمیں عبادت کا شوقین بنا دے، 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ یا الہ العالمین جن جن افراد نے مولا مجھ سے کہا دعاؤں کے لیے، بذریعہ یوٹیوب کہا، بذریعہ فون کہا یا خود کہا، راست طور پر کہا، یا الہ العالمین ان سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما۔ یا الہ العالمین رسول پاک علیہ السلام کے واسطے وسیلے سے ہماری اس کاوش کو، اس خدمت کو، نشان اسلامک کی خدمت کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ درس نمبر 20 میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔